بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ فکرہ دینے والے سیالکوٹ کے مشہور مقبول شاعر اصغر صدائی ہیں۔ اس نعرے کا پس منظر یوں ہے کہ جب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں اور طلباء شہر اور ضلع بھر میں گاؤں گاؤں کا دورہ کر کے پاکستان کا پیغام پہنچا رہے تھے تو ان میں جناب اصغر صدائی اور خواجہ طفیل بھی شامل تھے۔ یہ دونوں بہترین مقرر تھے اور یہ خلوص نیت اور سچی لگن سے طلباء، نوجوانوں اور عوام میں بیداری اور آزادی کے حصول کی تڑپ پیدا کر رہے تھے۔ ان کی اس عہد آفرین میں جد و جہد کو ہندو طلباء انتہائی تعصب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، چنانچہ ہندو ان کے جلسوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ ایک بار سیالکوٹ کے موچی دروازے رام تلائی کے میدان میں طلباء کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ سامعین میں کثیر تعداد اسکولوں اور کالجز کے مسلمان طلباء اور ان کے چند ہندو دوستوں کی تھی۔ جناب اصغر صدائی اپنی تقریر میں واضح کر رہے تھے کہ آزادی کا سورج اب طلوع ہونے والا ہے، سامراجی حکومت اب اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اس پر ایک ہندو لڑکے نے صرف شرارت کے طور پر سوال کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر جناب اصغر صدائی پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پر اللہ کے قانون یا قرآن و سنت کی حکومت ہوگی۔ اس جواب پر اعتراض کرنے والا ہندو طالب علم سن کر حیران رہ گیا اور اس کو مزید کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو سکی، اور مسلمان طلباء کی آنکھوں میں جوش اور مسرت کی ایک چمک پیدا ہوئی اور رام تلائی کا میدان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جناب اصغر صدائی کی تقریر کے بعد جلسہ برخاست ہو گیا، لیکن جلسے میں ہندو لڑکے کے سوال اور اپنے بے ساختہ جواب کی ہلکی آنچ جناب اصغر صدائی کے ذہن میں سلگتی رہی۔ آپ ایک نعرہ گو شاعر بھی تھے، چنانچہ چند دن بعد آپ ایک جلسے میں اس نعرے پر مشتمل ایک طویل نظم سنانے کے لیے جلوہ افروز ہوئے، جس کے چند اشعار آپ کی نظر کیے دیتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن سے ہے اس کی بنا، ایمان سے ہے نشو و نما، پاکستان ہے ملک خدا، پوچھے اگر دنیا تو بتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پنجابی ہو کے پٹھان مل جانا شرط ایمان، ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے دھارے کو قابل ذکر انداز کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ وہ افراد بہت کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ ایسا تو شاید ہی کوئی ہو جسے ایک قومی ریاست تخلیق کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قائد اعظم نے یہ تینوں کام کر دکھائے۔ ہندوستان میں کانگریس
اور دیگر ہندو جماعتیں کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھیں کہ مسلمان آزاد ہوں، آسانی سے صبح و شام اپنے لیے رزق کا بندوبست کر سکیں اور ہندوؤں کے شکنجہ سود سے نجات حاصل کر سکیں۔ ان کا پختہ یقین تھا اگر مسلمان آزاد ہو گئے اور ہندوستان تقسیم ہو گیا تو مسلمان اپنے خطۂ زمین کو دن رات کی محنت سے جنت بنا لیں گے اور مسلمان علاقوں میں علم کا اجالا ہوگا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ پورے ہندوستان کی زمین صرف ان کی ملکیت ہے، ان کی ذات بہت اونچی ہے۔ جب سے مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں تو انہوں نے پورے ملک کو خراب کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمان تو ہمارے کام کاج اور خدمت وغیرہ کے لیے آئے تھے اور اب یہ ہمارے برابر اور ہم پلہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہندوؤں کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ اندیشہ تھا ان کو کہ اگر ہندوستان کے مسلمان آزاد ہو گئے تو ہندوؤں کے لیے ادب اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکیں گے اور اپنے نفع و نقصان میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ اگر ہندوستان کی تقسیم ہو جاتی ہے تو ہمارے دریاؤں کا پانی ان کے قبضے میں چلا جائے گا، یہ غلہ خود ہی اگائیں گے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے۔ اب تو یہ لکڑی کی طرح سوکھے رہتے ہیں، پھر یہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اب تو مسلمان کی زبان نرم اور دھیمی ہے، ان کے آزاد ہونے پر یہ آداب ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ہندوؤں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے اور مسلمان برداشت کرتے رہے۔ مسلمانوں کے لیے ترقی کے راستے روک لیے گئے، مسلمان علاقوں میں تعلیم کے دروازے بند کرنے کی کوششیں جاری رہیں اور نہ ہی تعلیمی ادارے قائم ہونے دیے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قسمت بدلنے کے لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ کو یہ توفیق بخشی اور الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آیا اور مسلمان آزاد ہوئے۔ یہ صرف قائد اعظم کی کوشش اور اللہ پاک کے خاص فضل سے ممکن ہوا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ممکن ہوا اور قائد اعظم کی کوشش جس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا۔ قارئین کرام، پاکستان کی تاریخ جو ہمارے اکابرین کی خدمات اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور ایک موجودہ پاکستان ہے جس میں سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آزادی کا جو مطلب تھا لا الہ الا اللہ کہ یہاں صرف قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، کیا آج ہمارے گھروں میں قرآن اور سنت پر ہی عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم مسلمان بننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قائدین کی محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا سلوک نہ کرنے کی عادت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق بخشے۔ اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاک سرزمین شاہ